حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. اے ایمان والو، شراب، جوا اور یہ بت، آستانے اور قسمت پڑیاں اور قسمت کے تیر نکالنا، یہ سب کے سب رجس ہیں، پلید ہیں، خبیث ہیں اور شیطان کے کام ہیں. ان سے بچ جاؤ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو. ان سب کے ذریعے شیطان تمہارے بیچ میں بغاوت اور عداوت، دشمنی، کینہ اس کے بیچ بونا چاہتا ہے. شراب اور جوئے کے ذریعے اللہ تمہارے درمیان عداوتوں کے بیچ شیطان تمہارے درمیان عداوتوں کے بیچ بونا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. تو تم بعد آتے ہو نہیں. دراصل عرب کا معاشرہ ان تمام چیزوں میں لتھڑا ہوا تھا. بتوں کی پوجا کرتے، اگر ساز و سامان زیادہ ہو گیا اٹھا نہیں سکتے تو جہاں جا کر پڑاؤ ڈالتے وہاں پر پانی لیتے، مٹی سے بت بناتے، پوجا شروع کر دیتے. پانی نہیں ملا، اونٹنی کا دودھ نکال کر اس سے بت بنا لیتے، اور کچھ نہیں ملتا تو پیشاب کر کے اس سے بت بنا لیتے. کوئی خوبصورت پتھر نظر آیا تو اس کی پوجا کر لیتے. چلتے چلتے اس سے اچھا نظر آیا تو اس کو پھینک کر وہ اٹھا لیتے، اس کی پوجا کر لیتے. اور پھر شراب پیتے تھے دبا کر. شراب حرام ہونے سے پہلے صحابہ کرام کی بعض کے واقعات موجود ہیں. ایک واقعہ حضرت علی کا رضی اللہ عنہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیان کیا تھا اور اس پہ بڑا پڈا ہو گیا تھا. واقعات تو درست ہیں. خود حمزہ بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
بدر کے میدان سے غنیمت میں اونٹنیاں ملی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بڑی خوبصورت، ان پر بیٹھ کر کہیں جانا چاہتے تھے، واپس آئے تو دیکھتے کہ ان کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں اور ان کی کوہان کٹی ہوئی ہے اور وہ ختم ہو چکی ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت حمزہ نے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کاٹا ہے۔ مسلمان تھے لیکن شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ دیکھا تو شراب میں بالکل ٹن، بات کرنے کی کوشش کی، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، کوئی جواب نہیں، دیکھتے اوپر سے نیچے دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہنے لگے تم تو سارے میرے ابا کے غلام ہو۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ اس وقت ہوش میں نہیں ہے، آپ الٹے پاؤں وہاں سے واپس نکلے۔ یہ بھی دفاعی اسٹریٹجی ہے کہ جب اس کی اپنی ہوش قائم نہیں ہے، منہ ادھر ہوگا تو پیچھے سے کچھ بھی کر سکتا ہے، الٹے پاؤں واپس آئے کہ اگر یہ حرکت کرے تو اس کا دفاع کیا جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کا غلام کہنا یہ گستاخی ہے۔ صحابہ کرام سے اس طرح کی کوئی بات اس کا ساتھ عذر بیان ہو جائے، عذر ہے کہ ان کی عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصہ نہیں کیا، ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگا۔ لیکن جب شراب حرام ہوئی، احد کے میدان سے واپس آئے تھے، بنو نذیر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم اعلان ہو گیا شراب حرام ہے۔ سامنے پڑی ہوئی تھی، گرا دی۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اتنی شدت اختیار کی، فرمایا جن جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی وہ بھی توڑ دو، جن میں بنتی تھی وہ بھی توڑ دو۔ بعض نے کہا یہ یتیم کی شراب ہے، اس کو سرکہ بنایا جا سکتا ہے، یتیموں کا مال ضائع نہیں ہوگا۔ بات تو بڑی سمجھداری کی ہے، لیکن آپ چونکہ اس مصیبت سے کو جڑ سے اکھیڑ دینا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں، اس کا سرکہ بھی نہیں بن سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو گریجولی حرام کیا۔ پہلے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، مسجد میں نہ آیا کرو یہاں تک کہ تمہارا نشہ اتر جائے اور تمہیں معلوم ہو تم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہو۔ تو مقصد یہ تھا کہ مسجد میں تو آنا ہی ہے، تو پھر شراب نہ پیو۔ سمجھداروں کو تو سمجھ آ گئی، وہ باز آ گئے۔ کچھ لوگ ابھی واضح اور صریح حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں، ان کو بتا دو قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، جوئے اور شراب میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں، منافع جمع کا صیغہ بولا، جوئے اور شراب میں بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا جو گناہ ہے، ان کا جو نقصان ہے، وہ ان کے نفع پر حاوی ہے، اس لیے میں نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے۔ ابھی لفظ حرام کے نہیں بولے، چوٹ لگا دی سمجھداروں کے لیے کہ یہ نقصان دہ ہے، یہ تکلیف دہ ہے، یہ پریشان کن ہے، یہ کوئی پینے کی چیز نہیں، جوا کچھ کھیلنے کی چیز نہیں۔ کافی سارے لوگ بعد آ گئے۔ تیسری آیت یہ نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، 4 حکم لگے۔ نمبر 1 یہ پلید ہے، رجس ہے، خبیث ہے۔ نمبر 2 یہ شیطان کا کام ہے، ہمیں رحمان کے بتائے ہوئے کام کرنے چاہیے، شیطان کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 3 یہ اس سے بعد آ جاؤ، تیسرا حکم
نمبر 4، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ کام کر کے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم باز آتے ہو نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کہنے لگے انتہینا انتہینا اللہ، ہم باز آ گئے۔ تو گریجولی ذہن بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور جب چوٹ لگائی تو پھر ان کی حالت یہ تھی کہ مدینے کی گلیاں شراب کی ندیاں بنی ہوئی۔ جوا بہت کھیلتے تھے۔ جب انسان کی عقل جاتی رہتی ہے تو پھر وہ پیسے کو لٹاتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے۔ لوگ جوا جیت کر مزہ اٹھاتے ہیں، وہ لوگ جوا ہار کر انجوائے کرتے تھے۔ میں نے اتنا جوا ہرا دیا، مطلب مجھے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور میں بہت بڑا سیٹھ ہوں، پیسے کو میں کچھ نہیں مانتا، میں نے فلاں موقع پر اتنا جوا ہرا دیا، کیا پرواہ ہے۔ وہ جوئے کو سے ہار کر بھی انجوائے کرتے تھے، جیت کر بھی انجوائے کرتے تھے، اور جب کوئی کام کرنا ہوتا تو پیر صاحب کے پاس جاتے، اس کے پاس کافی سارے تیر ہوتے، تیروں کے اوپر ایک جگہ ہوتی جو تیز ہوتی جسم کے اندر گھسنے کے لیے، وہ تیز والا حصہ اس کے ساتھ نہیں لگا ہوتا تھا۔ یوں سمجھے جیسے کباب بنانے کی سیخیں ہوتی ہیں، اس طرح سیدھی سیدھی تھی، اس پر لکھا ہوتا تھا کام کرو نہیں کرو، جاؤ سفر پر نہیں جاؤ۔ وہ ان سے پوچھتے، وہ نکل آتا کہ بھئی نہیں جاؤ، تو جتنا بھی اہم کام ہوتا سوری کر لیتے بھی میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ تیر یہ کہتا ہے کہ مت جاؤ۔ یہ کاروبار کرو نہیں کرو، جا کر کے تیر نکالتے، تیر کہتا نہیں کرو تو نہیں کرتے تھے، اس میں جتنا بھی فائدہ ہوتا۔ ان کو انہوں نے اپنا رب بنایا ہوا تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آج یہ تمام شکلیں اسلام کے نام پر بننے والے پاکستان میں موجود ہیں۔ جاہلیت سے اسلام آیا اور پاکستان اسلام کے لیے بنا، اور یہ پاکستان اسلام کے لیے بننے کی بجائے الٹا جاہلیت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ آج کل نجومیوں سے پوچھتے ہیں اسلام آباد جاؤں کہ نہ جاؤں، بولے وہاں تجھے کاٹا جا سکتا ہے، تو ٹھیک ہے میں نہیں جاتا۔ نجومیوں سے پوچھتے ہیں کہ میچ ہاریں گے یا